وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 84 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج 30 اپریل 2020 ہے۔ میں پہلے آیت پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا اس کا، اور پھر تفسیر کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ ترجمہ: ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت شعیب کی قوم جو ہے وہ آئی تھی، یعنی کہ جو زمانے کے حساب سے پہلے حضرت لوط کے بعد حضرت قوم شعیب تھی۔ تو حضرت شعیب کی قوم کو ایکا یہاں پہ کہا گیا ہے، اور ایکا کا مطلب ہے گھنے درخت، یعنی جنگل جیسی کوئی جگہ تھی تو اس کو گھنے درخت ایکا سے اس بستی کو کا نام دیا گیا۔ تو قوم شعیب جو ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان ایک شہر ہے۔ اب تو آج کل تو ظاہر ہے وہاں کوئی مطلب آباد نہیں ہوئی وہ جگہ، اس کو وہ مدین کہلاتا ہے۔ قوم شعیب حجاز اور شام کے درمیان ایک بستی آتی ہے جس کا نام مدین تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام رستے پر ہیں۔ دونوں شہر سے مراد یہاں پہ قوم لوط اور قوم شعیب کی جو قومیں ہیں یہ دونوں قریب قریب تھیں، یعنی کہ تو ان کو اس علاقے کو جو ہے دونوں شہر سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دونوں شہر کھلے عام رستے پر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شاہراہ عام تھی، تو یہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اس لیے اسے کھلے عام رستے پر اس کا کہا گیا ہے۔ آیت وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر جو ہے یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی، یہ ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ حجر صالح علیہ السلام، حضرت صالح کی قوم ثمود کی بستیوں کا نام تھا، تو انہوں نے بھی جھٹلایا، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خاص ان کی یہ چیز تھی کہ یہ لوگ جو ہے پہاڑوں میں نا اس میں ان کو تراش کے تو گھر بناتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ نشانیاں کیا تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کسی معجزے کا، کوئی نشانی کا، تو ان کو ایک اونٹنی چٹان سے برآمد ہونے کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی، پر ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ آیت وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ ترجمہ: یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔
یہ ان کی یعنی کہ یہ نا پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے نشانی مانگی تھی، تو جب ان کو نشانی دکھا دی گئی تو اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے اور اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت صالح نے ان کو یہ کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، تو چوتھے دن جو ہے حضرت صالح کی قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ تو یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ تو 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ یہ ابن کثیر میں ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آیت فما غنى عنهم ما كانوا يكسبون، ترجمہ، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا اس میں ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی قومیں جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی تھیں اور پیغمبروں کو جھٹلاتی تھیں اور کفر کرتی تھیں، انکار کرتی تھیں اور معجزے مانگتی تھیں، ان کو معجزہ دکھا دیا جاتا تھا، اس کے بعد بھی وہ انکار کرتی تھیں، تو ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ شہر مدین جو ہے ابھی بھی ہم جو ہے وہاں مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو یہ رستے میں آتا ہے، تو غالباً وہاں پہ ابھی بھی کوئی آبادی نہیں ہے، تو لیکن وہ بس وہی تراشی ہوئی جگہیں غالباً ابھی بھی ہیں، تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ظالم لوگوں میں سے نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔